اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ ہے، اور محبوب کی بارگاہ میں الحمدللہ یہاں سب محبوب کے محبوب بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت خوب۔ یہ سب محبوب کے محبوب ہیں۔ میں بھی اسی مقدس فہرست میں اپنا نام اندراج کرانے کے لیے، درج کرانے کے لیے حاضر آ گیا، چونکہ پچھلے ہفتے سرکار غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی شریف پوری دنیا میں نہایتی تزک و احتشام اور ادب و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ بے شک۔ تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت داتا محبوب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہاں سے ہم اور آپ سرکار سلطان الہند کی بارگاہ میں روحانی طور پر حاضری دیں۔ کچھ اشعار آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک یہ فقیر قادری پہنچانے کی کوششیں کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مطلب جی کرم جہاں سے جو بھی
پکارا ہے یا غریب نواز. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں سے جو بھی پکارا ہے یا غریب نواز. جہاں سے جو بھی پکارا ہے یا غریب نواز. جہاں سے جو بھی پکارا ہے یا غریب نواز. ملا وہی بے سہارا ہے یا غریب نواز. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ملا وہی بے سہارا ہے یا غریب نواز. جہاں سے جو بھی پکارا ہے یا غریب نواز. اور ایک بہت خوبصورت شعر آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں. مسلمانوں کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور جہاں پہ بڑھتا ہے صدقہ، جہاں پہ بڑھتا ہے صدقہ علی کے لالوں کا. جہاں سے بڑھتا ہے صدقہ علی کے لالوں کا. جہاں پہ بڑھتا ہے صدقہ علی کے لالوں کا. جہاں پہ بڑھتا ہے صدقہ علی کے لالوں کا. وہ در تمہارا ہے یا غریب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ در تمہارا ہے یا غریب نواز. آپ جس مشرب سے بھی تعلق رکھتے ہو، یہ سب کچھ فیض ہے میرے سرکار غریب نواز. بے شک. جس سلسلے سے تعلق رکھتے ہو ملاحظہ فرمائیں. ملا وہی بے سہارا ہے یا غریب نواز. بہت اچھا. ایک کلام اللہ. نئی مثابری چشتی ہو اشرفی رضوی. واہ واہ اللہ اللہ. مثابری چشتی ہو اشرفی رضوی. نئی مثابری چشتی ہو اشرفی رضوی. نئی مثابری چشتی ہو اشرفی رضوی. یہ سب تو فیض تمہارا ہے یا غریب نواز. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ.
الدین سرکار حضور نجم العلماء حیدری فیض تمہارا ہے یا غریب ہے یا غریب نواز. اور آخری شعر بطور کرم مقتے کے کرم عطا بہت ہے. عطا ہمیں بھی کرو صد پیر و مرشد کا. کہیے آمین. آمین آمین. عطا ہمیں بھی کرو صد پیر و مرشد کا. عطا ہمیں بھی کرو صد پیر و مرشد کا. عطا ہمیں بھی کرو صد پیر و مرشد کا. نجم بھی منگ نجم بھی منگ تا تمہارا ہے یا غریب نواز. نجم بھی منگ تا تمہارا ہے یا غریب نواز. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. تمہارا ہے یا غریب نواز. درود پاک کا نظرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ وسلم. صلو علیہ وسلم و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ بس یہ شب کا آخری حصہ اور اس پروگرام کی آخری کڑی کی حیثیت سے حضرت تشریف لے آئے. بہت تیزی کے ساتھ 2 4 5 10 منٹ بات کو سمجھ لیجیے. میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. سبحان اللہ. اے ایمان والو اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. پورے پورے داخل ہو جاؤ. رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اس کائنات عالم میں بے شمار مذاہب کے ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں. کوئی کسی درخت کو پوج رہا ہے, کوئی اگتے ہوئے سورج کو پوج رہا ہے, کوئی بہتی ہوئی دریا کو پوج رہا ہے, کوئی کسی پتھر کے ٹکڑے کی پرستش کر رہا ہے, اس کو اپنا معبود تصور کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو وجود بخشا اور ان تمام مخلوقات میں حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, تاج کرامت تاج خلافت اس کے سر پر سجایا. رب تبارک و تعالیٰ ان تمام مذاہب تمام دھرموں کے ماننے والوں کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہوئے خدائے وحدہ لا شریک کو ماننے والے, رب کی وحدانیت کو ماننے والے
رب کے حبیب کی رسالت کو ماننے والے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. بہت خوب. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ہم تو اسلام میں داخل ہو گئے, ہمیں تو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو فرمایا. اے ایمان والو فرمایا یہ پورا پورا داخل ہونا کیا ہوتا ہے؟ یہ پورا پورا داخل ہونا کسے کہتے ہیں؟ یہ پورا پورا داخل ہوتے کیسے ہیں؟ تو میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مولانا ظفر صاحب ایک کٹورے کے اندر, ایک باؤل کے اندر, ایک جام کے اندر پانی بھر کر لے کر آئے. حافظ و قاری اظہر الدین نوری صاحب نے اس میں چند مٹی کے ڈھیلے پتھر کے ٹکڑے ڈال دیے اور لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ اس پانی میں کیا ہے. تمام لوگوں نے بغیر کسی اختلاف کے, بغیر کسی سوچے سمجھے, بالکل سامنے دیکھتے ہوئے کہا کہ حافظ صاحب یہ ہم سے کیسی بات آپ پوچھ رہے ہیں؟ پانی کے اندر یہ کنکر کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں, پانی کے اندر یہ سامان پڑا ہوا ہے, آپ کو نظر نہیں آتا؟ فوراً ہاتھ ڈالا اور اس کنکر کے ٹکڑے کو نکال کر باہر کر دیا. کنکر کے ٹکڑے کو ڈالا, جو پڑا ہوا تھا پہلے سے نکال کر باہر کر دیا. مگر وہی قاری احمد رضا صاحب جیسے ذہین و فطین انسان بھی موجود تھے, حافظ قرآن بھی موجود تھے. انہوں نے فوراً جیب سے ایک رنگ, ایک کلر نکالا اور چند قطرے پانی کے اندر ڈال دیے. چند قطرے پانی کے اندر ڈال دیے, اس پانی کو کھول دیا. کہا بتاؤ اس میں کیا ہے؟ کہا کہ رنگ ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہاں جتنے علماء موجود ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, پہلے جو پانی کے اندر وہ کنکریاں نظر آ رہی تھی, وہ پتھر کے ٹکڑے نظر آ رہے تھے, پانی کے اندر تھے مگر ایک جھٹکے میں نکال کر باہر کر دیے گئے. اب جو یہ پانی کے اندر کلر ڈال دیا گیا, اب دنیا بھر کی ٹرک اور ٹیکنیک استعمال کی جائے, بڑے حربے استعمال کیے جائیں, تو کیا پانی کو کلر سے الگ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا ہے, یقیناً نہیں کیا جا سکتا. یہی مثال, اسی مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ایسے داخل ہو جاؤ, ایسے داخل ہو جاؤ کہ تمہیں دنیا کے نام نہاد تہذیب و ثقافت کے نام پر کوئی بہکا کے باہر نہ کر سکے. اندر سے بھی اور باہر سے بھی اپنے آپ کو ایسا رنگ لو, ایسے اس رنگ میں رنگ جاؤ جیسے اللہ چاہتا ہے, جیسے پیغمبر اعظم چاہتے ہیں. تم اپنی زندگی کا ظاہر اور باطن ایسے رنگ لو جو اللہ اور رسول کی پسند ہے, اللہ اور رسول چاہتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس داتا محبوب شاہ, خانقاہ نعیمیہ, خانقاہ بخاریہ. جیسے اللہ چاہتا ہے. حضرات, ایمان کی طاقت, ایمان کی پاور, ایمان کی قوت آپ جانتے ہیں. بہت مشہور واقعہ ہے, بارہا آپ نے سنا ہوگا, بارہا آپ نے سنا ہوگا. علماء کرام یہاں پر تصدیق کریں گے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے. ایک جو کہ خدا کا منکر تھا, ایک بدبخت, اس نے جو خدا کا منکر تھا, منکر رب تھا, جس کو ناستک بھی کہتے ہیں, منکر رب تھا. لوگوں نے اس سے کہا کہ تو خدا کا کیوں انکار کرتا ہے؟ وہ طرح طرح کی دلیلیں دے کر ان کو الجھا دیتا. علماء کے پاس لے کر گئے, کہا کہ چلو ہمارے علماء کے پاس. علماء کے پاس گئے, سیدھے سادے بیچارے امام صاحب, اس کو سمجھانے کی کوشش کی, نہیں مانا, نہیں مانا. کہا کہ ابھی تجھے منوائیں گے, چل اب تو ہمارے امام کے پاس چل.
امام کہتے ہیں چل اب تو ہمارے امام کے پاس، حضرت مالک بن دینار کے پاس چل۔ اس شخص کو پکڑ کے حضرت مالک بن دینار کے پاس لے کے جایا گیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے، تو خدا کا انکار کرتا ہے، خدا کی وحدانیت کو نہیں مانتا ہے، خدا کی ربوبیت کو نہیں مانتا ہے، تو خدا کو سمجھ اور خدا کی احدیت کا انکار کرنے والا ہے۔ وہ کہتا میں نہیں مانتا، وہ اپنی دلیلیں دیتا۔ حضرت مالک بن دینار اپنی دلیلیں دینے لگے۔ کافی جب دلیلیں دینے لگا اور وہ اڑ گیا اپنی ضد پر، اڑ گیا اپنی ہٹ دھرمی پر، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں ٹھہر جا، میں بھی فیصلے کیے دیتا ہوں۔ واہ واہ کیا بات ہے، ٹھہر جا، میں بھی فیصلہ کیا دیتا ہوں۔ کہا ایک گڈھا کھودو، گڈھا کھود، ایک گڈھا کھودو، ایک خندق کھودو۔ گڈھا کھودا گیا، خندق کھودی گئی۔ کہا حضور اب کیا کرا جائے؟ کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو۔ لکڑیاں ڈال دی گئی۔ کہا حضور اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ ان لکڑیوں میں آگ لگا دو، ان لکڑیوں کو دہکا دو، ان لکڑیوں کو آگ کے حوالے کر دو۔ جب اس گڈھے میں، اس خندق میں، اس کنویں کے اندر آگ روشن ہو گئی، آسمان سے اس کے شعلے باتیں کرنے لگے۔ حضرت مالک بن دینار نے اس منکر خدا سے کہا کہ سن، وہ اپنی دلیلیں دے رہا ہے، میں اپنی دلیلیں دے رہا ہوں۔ یہ سادہ مسلمان یہ کیا سمجھیں گے؟ چل ایک کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کلائی کو پکڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور اس جلتی ہوئی آگ میں کود جاتے ہیں۔ جو بچ کر نکل گیا وہی حق پر ہوگا، جو صحیح سلامت نکل آیا وہی حق پر ہوگا، جو باطل ہوگا، جو جھوٹا ہوگا، وہ آگ جو اس کو جلا کر خاکستر کر دے گی۔ اس نے کہا میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ حضرت مالک بن دینار حضرت داتا محبوب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آنے والوں اور حضرت داتا محبوب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت، کرامتوں، آپ کی برتری کا انکار کرنے والوں سنو، ولی کی شان کیا ہوتی ہے، ولی کا پاور کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ حضرت مالک بن دینار نے اس کی کلائی کو پکڑا، پورے شہر کے لوگ جمع ہیں، اس گڈھے کے گرد و نواح جمع ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کلائی کو پکڑا اور بسم اللہ کہہ کے آگ میں کود گئے۔ سبحان اللہ، آگ میں کود گئے۔ کافی دیر گزر گئی، کافی دیر گزر جانے کے بعد آپ نے کیا ملاحظہ فرمایا کہ حضرت مالک بن دینار جس ناستک کا، جس منکر خدا کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے وہ بھی سلامت ہے آگ کے شعلوں کے درمیان، اور حضرت مالک بن دینار بھی سلامت ہے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے، وہ بھی سلامت۔ لوگ حیرت زدہ ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے، آخر معمہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے۔ دونوں سلامت، دونوں سلامت۔ رات اور دن ایک ساتھ جمع نہیں رہ سکتے، ایسے ہی سچ اور جھوٹ کبھی ایک ساتھ جمع نہیں رہ سکتا۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے جب کافی دیر گزر گئی، آگ کے شعلوں میں کافی عرصہ، کافی دیر گزر گئی۔ حضرت مالک بن دینار بھی باہر آئے اور اس شخص کی، اس منکر خدا کی کلائی کو پکڑ کر باہر نکالا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد آپ وہاں سے چلے گئے، شام ہوئی، عشاء کی نماز پڑھی، ضروریات سے فارغ ہوئے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے، اور رات کے تیسرے پہر جب آپ لیٹے، آنکھ لگی تو قسمت کا ستارہ بلندی پر پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت مالک بن دینار حاضر ہیں، خدا کریم کے جلوے نہار رہے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ بارگاہ خداوند قدوس میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی مولا تو جانتا ہے، تو بہتر فیصلے فرمانے والا ہے، بے شک مولا تو جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے، کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے۔ میں تو تیری وحدانیت کو ماننے والا تھا، میں تو تیری کبریائی کو ماننے والا تھا، میں تو تیرے محبوب کا غلام تھا، میں تو تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا تھا، میں تو تیرے محبوب کی رسالت و نبوت کو ماننے والا تھا۔ مولا جب میں آگ میں کودا تو مجھے یقین کامل تھا کہ میرا دین سچا ہے، میرا دین سچا ہے، مجھے یقین کامل تھا۔ اے مولا مجھے معلوم تھا، مجھے یقین کامل تھا کہ میں آگ سے باہر آ جاؤں گا اور یہ جل کر خاکستر ہو جائے گا، یہ جل کر کوئلہ ہو جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے مسلمانوں قربان جاؤ، ہمیں یہ عقیدہ مل گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمیں عقیدہ مل گیا۔ جواب کیا ملا؟ اے مالک بن دینار کیا تمہیں خیال ہے
کہ جب تم آگ میں گئے تھے تو کس پوزیشن میں تھے؟ زندہ باد زندہ باد. پوزیشن میں تھے. تمہارا ہاتھ اس کی کلائی کو پکڑے ہوئے تھا. زندہ باد. واہ واہ واہ. تم نے اپنے ہاتھ سے اس کی کلائی کو پکڑے ہوئے تھا. ارے یہ مجھ سے گوارا نہ ہوا جو میری ربوبیت کا ماننے والا ہو, جو میرے محبوب کا ماننے والا ہو, میری ربوبیت کا اقرار کرنے والا ہو, میرے محبوب کی رسالت و نبوت کا اقرار کرنے والا ہو, میرا برگزیدہ بندہ ہو, اس کے ہاتھ میں ایک منکر کا ہاتھ ہو اور وہ جل جائے. کیا بات ہے. زندہ باد. ارے مالک بن دینار, مجھ سے یہ گوارا نہ ہوا کہ تیرا ہاتھ جس کے ہاتھ میں ہے, اگر اس کا عقیدہ غلط ہے, اس کا نظریہ غلط ہے, میں نے اس کے نظریے کو نہیں دیکھا, میں نے اس کے عقیدے کو نہیں دیکھا, میں نے یہ دیکھا اس کا ہاتھ جس کے ہاتھ. زندہ باد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان اولیاء کرام. اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اے مالک بن دینار, وہ حق پر نہیں تھا, حق پر تو تھا جو وہ تیری وجہ سے بچ گیا. صدقے میں. تیری وجہ سے بچ گیا, تیرے توسل سے بچ گیا, تیرے صدقے میں بچ گیا. اے مسلمانوں, حضرت سیدنا روضۃ الریاحین میں ایک ولی کامل نقل کرتے ہیں, حضرت خضر سے ان کی ملاقات ہوئی. قاری صاحب قبلہ ملاقات ہوئی ان سے, انہوں نے حضرت خضر سے پوچھا, اے حضرت خضر, آپ نے تو بارہا اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دی ہے, کبھی کوئی بندہ ایسا ملا ہے آپ کو جو آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو, جو آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو؟ حضرت خضر فرماتے ہیں کہ ہاں, ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی ہے جو میری سمجھ میں نہیں آیا. کہا کون شخص, کہاں ملاقات ہوئی, کیا اسباب بنے, کیا وجہ رہی جو وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟
کہا کہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضری دینے کے لیے حاضر ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام عبدالرزاق جو حضرت امام بخاری کے دادا استاد ہیں، سبحان اللہ. وہ درس حدیث و قرآن دیا کرتے تھے. وقت کے تاجور اجلہ اکابر علماء مشائخ ان کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیا کرتے تھے. مسجد نبوی شریف میں درس دے رہے ہیں. حضرت خضر فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی شریف میں پہنچا میں نے دیکھا کہ امام عبدالرزاق درس قرآن و درس حدیث دے رہے ہیں اور بہت سارے بندے خدا وہاں پر اولیاء کرام علماء کرام درس قرآن اور حدیث سن رہے ہیں. مگر وہیں کچھ فاصلے پر روضہ رسول کی جالیوں سے قریب ایک شخص کو میں نے دیکھا جو دونوں گھٹنوں میں اپنا سر دبائے ہوئے بیٹھا. اللہ 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 اللہ. دونوں گھٹنوں میں اپنا سر دبائے ہوئے بیٹھا ہے. میں قریب پہنچا اور میں نے اس کو ہلایا. کہا کہ اے بندے خدا تو یہاں سو رہا ہے، وہاں دیکھ عبدالرزاق درس قرآن و درس حدیث دے رہے ہیں. حضرت خضر فرماتے ہیں کہ اس نے سر اٹھائے بغیر مجھ سے کہا کہ وہاں پر رزاق کا عبد درس دے رہا ہے. واہ 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 واہ. عبد کہتے ہیں بندے کو. رزاق رب تبارک و تعالیٰ کے صفتی ناموں میں سے ایک نام ہے. کہا کہ وہ رزاق کا بندہ درس دے رہا ہے، لوگ اس کو سن رہے ہیں اور میں یہاں پر براہ راست ڈائریکٹ رزاق کی گفتگو سن رہا ہوں. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ میں باد. رزاق کی گفتگو سن رہا ہوں. حضرت سیدنا خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا کہ یہاں لوگ رزاق کے بندے عبد رزاق کی گفتگو سن رہے ہیں اور میں براہ راست رزاق سے ہم کلامی براہ راست رزاق کی گفتگو سن رہا ہوں، کلام سن رہا ہوں، تو مجھے میری طبیعت میں بے چینی ہوئی، اضطراب پیدا ہوا. میں نے اس کو پھر ہلا کر اس سے پوچھا کہ بتا کہ میں کون ہوں. میں کون؟ بتا میں کون ہوا. تو حضرت خضر فرماتے ہیں کہ اس نے ایک نگاہ گھٹنوں سے اپنے سر کو نکال کر اوپر سے نیچے تک میری طرف دیکھا اور کہا کہ اگر میری فراست سچی ہے تم حضرت خضر ہو. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تم حضرت خضر ہو. حضرت سیدنا خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شمار اولیاء کی بارگاہ میں گیا مگر ایک وہ بندہ خدا جو مجھے ملا جو میری سمجھ میں نہیں آیا. واہ واہ. آج ایک ولی کامل کی بارگاہ میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں دیکھیے ایک داتا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک داتا کی بات سنیے، بس میرا وقت ختم ہو گیا ہے. ایک داتا کی وہ داتا جن کی بارگاہ میں سلطان الہند عطائے رسول خود سرکار غریب نواز بھی حاضر. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں کہ ایک اللہ کے مقرب اللہ کے برگزیدہ بندے ایک ولی نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اس علاقے کے اندر تیرا کون مقرب بندہ ہے، تیرا کون محبوب ہے، مولا میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا پتہ بتا. مسلسل کئی دن تک بارگاہ خداوند قدوس میں وہ دعائیں التجائیں کرتے رہے. آخر کار رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جواب آیا، خاطب غیبی سے جواب ملا، فلاں بستی میں بازار کے اندر کپڑے کی دکان کے اوپر وہ میرا مقرب بندہ مل جائے گا، جا اس سے ملاقات کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ جب وہ ولی کامل کو جواب مل گیا، جب اس کا پتہ مل گیا، جب ایڈریس مل گیا، تو وہ یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ جب رب کا اتنا برگزیدہ بندہ ہے تو بہت بڑا عابد ہوگا، بہت بڑا زاہد ہوگا، بہت بڑے نمازی پرہیزگار ہوں گے، دن بھر روزے میں شب کو قیام کرتے ہوں گے،
قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، ذکر و اذکار کرتے ہوں گے، تسبیح و تحلیل کرتے ہوں گے، جب دکان میں جاتے ہوں گے نوکر چاکر ہوں گے، خرید و فروخت کے معاملات ان کے ہینڈ اوور کیے ہوئے ہوں گے، وہ دکان کے ایک کونے پر مصلی بچھائے ہوں گے اور رب کی بارگاہ میں سربا سجود ہوں گے، تسبیح پڑھ رہے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، خاص وظائف و اذکار میں مشغول ہوں گے۔ وہ ولی کامل فرماتے ہیں کہ میں اس بازار میں پہنچا، معلوم کیا فلاں صاحب کی دکان کہاں ہے، لوگوں نے بتایا کہ وہ مقام پر دکان ہے۔ جب وہ دکان کے قریب پہنچے، سامنے سے دکان کو دیکھا، دکان میں کوئی نوکر نہیں، کوئی چاکر نہیں، کوئی ملازم نہیں۔ سوچنے لگے کہ شاید قرآن شریف اوپر طاق میں رکھا ہوگا، مصلی سائیڈ میں ہوگا، تسبیح بغل میں ہوگی۔ جب قریب جا کر دیکھا نہ تسبیح ہے، نہ قرآن پاک ہے، نہ ہی مصلی ہے۔ حیرت میں پڑ گئے کہ آخر معاملہ کیا ہے، معاملہ کون سا اس کا ایسا عمل ہے جو اس علاقے کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کا یہ مقرر بن گیا۔ اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے یا ایسا کون سا عمل کرتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں گراہک کی کسٹمر بن کر پہنچا، میں نے دکان پر جا کر سوال کیا کہ مجھے کپڑا جستجو تو یہ جاننے کی تھی کہ آخر اس کا کون سا عمل ہے جو اس کو رب کا اتنا مقرب بنا رہا، رب کا مقرب بنا دیا ہے۔ میں نے ان سے قیمت پوچھی، انہوں نے قیمت بتائی، میں نے بارگننگ کری، مول بھاؤ کیا، مولائی کری، آخر کار ایک قیمت پر آ کر ہم دونوں راضی ہو گئے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اتنا کپڑا مجھے اس تھان سے کاٹ کر دے دیجیے۔ جب میں نے یہ کہا کہ یہ کپڑا اتنا مجھے نکال کر دے دیجئے، تو دکان کا مالک وہ اللہ کا مقرب بندہ کہتا ہے کہ ذرا 2 منٹ ٹھہر جائیے، 1 منٹ رک جائیے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ دیکھیے اس سامنے دکان نظر آ رہی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا آپ اس دکان میں جائیے، اس سے کپڑے کا مطالبہ کیجیے، سیم کوالٹی کا، سیم کمپنی کا، سیم کلر کا کپڑا، اسی قیمت میں وہ دکاندار آپ کو دے دے گا، آپ جائیے اور اس سے لے لیجیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اب میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ معاملہ کیا ہے، کپڑے میں کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے۔ میں نے پوچھا بھائی آپ نے قیمت طے کر لی، کوالٹی دکھا دی، خاصیت بتا دی، کلر دکھا دیا، اب کیا کوئی اس میں کمی ہے، کوئی عیب ہے جو آپ یہ کپڑا بیچنا نہیں چاہتے؟ کہا کہ نہیں الحمدللہ میرے کپڑے میں کوئی عیب نہیں ہے، میرے کپڑے میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے کپڑے میں کوئی نقص نہیں ہے۔ کہا پھر بیچنا کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ آج کل تو معاملہ یہ ہے، مارکیٹ میں دوسری دکان میں ایک گراہک گھستا ہے، کسٹمر گھستا ہے، تو بس چلے برابر والی دکان کا آدمی اس کو کھینچ کر اپنی دکان میں لے آئے، 50 برائیاں اس کے بال میں اس دکاندار میں نکال کر اپنا مال بیچنا چاہے گا، جھوٹ بول کر، قسمیں کھا کر۔ اے مسلمانوں داتا محبوب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ پہ حاضری دینے والوں، میرے اس آخری جملے کو سنو اور اس کو اپنی زندگی میں گانٹھ باندھ کر لے جاؤ، اپنے دماغ کی تختی پر اپنے یادداشت کے قلم سے محفوظ کر کے لے جاؤ اور اس پر زندگی میں عمل کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے لے جاؤ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ حضرت داتا فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا، یہ شکایت کری کہ کپڑے میں کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، تو دکاندار نے کہا کہ نہیں الحمدللہ کوئی کمی کوئی عیب نہیں ہے، میرے کپڑا جس طریقے سے جس کوالٹی کا آپ مانگ رہے تھے الحمدللہ بہترین کوالٹی کا بہترین خاصیت کا کپڑا ہے، اور یہی سیم کپڑا اس کے پاس بھی موجود ہے اسی کمپنی کا۔ کہا معاملہ کیا ہے، پھر مجھے کیوں نہیں دینا چاہتے ہو، کیا کم قیمت ہے؟ کہا کہ نہیں الحمدللہ آپ اجرت بھی اچھی دے رہے ہیں جس میں میرے 2-4 پیسے کا منافع بھی ہے، آپ یہی قیمت اس کو دے کر لیں گے اس کا بھی 2-4 پیسے کا منافع ہوگا۔ کہا بات کیا ہے، پھر دینا کیوں نہیں چاہتے ہو؟ کہا کہ بات فقط یہ ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ میں اپنی دکان سے یہ صبح سے دیکھ رہا ہوں، دوپہر کا یہ تیسرا پہر ختم ہونے کو ہے، صبح سے لے کر تیسرا پہر یہ ختم ہونے کو ہے، میرے ایمانی بھائی کی دکان میں کوئی کسٹمر نہیں آیا، کوئی گراہک نہیں آیا ہے، کوئی خریدار نہیں آیا ہے۔ آج اگر یہ دکان سے خالی ہاتھ گھر چلا گیا، اپنے گھر والوں کے کفالت کا انتظام نہ کر سکا، شیطان اس کے وسوسے ڈالے گا، شیطان اس کے
دل میں وسوسے پیدا کرے گا. یہ حلال رزق کی جستجو میں بازار کے اندر دکان کھول کر کپڑے کی حلال تجارت کر رہا ہے. مجھے یہ ڈر ہے کہ میرا یہ ایمانی بھائی کہیں حلال تجارت چھوڑ کر کسی حرام کام کی طرف ملوث نہ ہو جائے, حرام کام کی طرف مائل نہ ہو جائے, اور اس حرام کمائی کو کما کر خود اپنی بھی کفالت کرے اور اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب کی بھی کفالت کرے. وہ حرام کا لقمہ یہ خود بھی کھائے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے, اور اس کی سزا میں یہ جنت کی جگہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیا جائے. اس لیے میں یہ گوارا نہیں کروں گا کہ جس نبی کا کلمہ میں پڑھتا ہوں, جس رسول کو میں مانتا ہوں, اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا, اسی رسول کا کلمہ پڑھنے والا, اسی نبی کا امتی, میرا ایمانی بھائی میری وجہ سے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیا جائے. اس لیے آج صبح سے لے کر اب تک الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میری دکان میں خوب خرید و فروخت ہوئی ہے, میرا مال خوب بکا ہے, میرے بچوں کی ضروریات کا بھی بندوبست ہو گیا ہے, میری مال تجارت کے کا بھی بندوبست ہو گیا ہے, ان کی کفالت کا بھی انتظام ہو گیا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب یہ مال اب آپ اس دکان سے خریدیے تاکہ 4 پیسے کا جو منافع ہو تو وہ اپنے بچوں کے لیے شام کا کھانا لے کر حضرت داتا فرماتے ہیں کہ جب وہ ولی فرماتے ہیں کہ اس کی زبان سے, دکاندار کی زبان سے میں نے یہ جملہ سنا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس کا کوئی دوسرا عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو, اس کا یہی عمل اس کی بخشش کے لیے اور رب کا مقرب بنانے کے لیے کافی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی کہنے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. شہزادہ حضور صوفی ملت حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا سیف الحسن بخاری صاحب قبلہ کا حکم ہے. کیا وقت نہیں ہے, 4 بج چکے ہیں, سب سلام پڑھ لیں, حضرت دعا فرمائیں گے. میں کہہ رہا تھا دعائیں کر لیں, دعائیہ کلمات اگر پہلے حضرت نے کہا حرم تاجدار حرم شہر یار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام, نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو رہے, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو رہے, بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے, مشکل حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے,
کربلا رشد کربلا یا اللہ تیرے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ محفل سجی تھی اللہ، اس میں جو بھی بیان ہوا، جو بھی نعت پاک پڑھی گئی اور قرآن پاک سے جو بھی آیت کریمہ کی اللہ تلاوت کی گئی اللہ، اس میں پڑھنے میں بیان کرنے میں جو بھی خامیاں غلطیاں کو معاف فرما یا جو کچھ بھی اسے پڑھا ہے اس کا ثواب فاتحہ خانے کا ثواب سب سے پہلے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب پہنچا یا ان کے بعد تمام دیگر انبیاء کرام ہیں تمام کے تمام انبیاء کرام تک ثواب پہنچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے تفید کو اعلیٰ اولاد ازواج مطہرات کو پہنچا یا اللہ بھی حضور سیدنا امام حسن اور امام حسن رضی اللہ عنہ ثواب پہنچا یا اللہ کل صحابہ کرام تک ثواب پہنچا کل تابعین تک ثواب پہنچا کل تبع تابعین تک ثواب پہنچا کل شہداء کرام تک ثواب پہنچا یا اللہ کل بزرگان دین اولیاء کرام تک ثواب پہنچا اولیاء کرام میں سے بالکل حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ ثواب پہنچا حضور خواجہ خواجگان پورا غریب نواز رضی اللہ ثواب پہنچا اس دنیا میں جتنے بھی سلسلے ہیں تمام کے تمام سلسلے کے بزرگان دین تک ثواب پہنچا یا اللہ بالخصوص اس محفل کا ثواب فاتحہ خانے کا ثواب بالخصوص حضور محبوب داتا شاہ رحمۃ اللہ علیہ تک ثواب پہنچا یا اللہ تمام کے تمام بزرگان دین تک ثواب پہنچا اولیاء کرام کے صدقے چپیلا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے چپیلا اس محفل میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما یا اللہ ہم جو بھی لوگ یہاں بیمار ہیں بیماری میں شفا عطا فرما یا اللہ ہم جو لوگ یہاں پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ ہم جو بھی لوگ جتنے بھی لوگ بے نمازی ہیں اسے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سبوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سبوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما اور جن کی اولادیں ہیں تعلیم حاصل کر ان کو نفع بخش علم عطا فرما یا اللہ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے اعمال کی حفاظت فرما یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہیں تمام کے تمام مسلمان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما جن کا کاروبار ان کا کاروبار میں ترقی عطا فرما روزیوں میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کو عطا فرما ہم سبوں کا خاتمہ ایمان عطا فرما جب بھی ہماری آخری وقت ہو اس وقت تیرے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو ان اللہ و ملائکتہ النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ وسلم صلوا علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام